اسباب، افراد، مادیات، دنیا کا عہدہ، طاقت ہمارے اکابرین کے پاس نہیں تھا. جذبہ تھا تو للہیت کا، دولت تھی تو اخلاص کی، جوہر تھا تو اتباع سنت کا، ولولہ تھا تو قرآن کی خدمت کا. آج دیکھو اس مشن کو سمندر کے کنارے پہنچتے دیکھو، اس مشن کو جنگلوں میں پھیلتے دیکھو. یہ کون سا جوہر تھا جو ان کے ساتھ اتنی بڑی معیت خاصہ کا سبب بنا؟ یہ غازی، یہ تیرے پراسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی. دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا اور دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے راہی. دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی. اگر کام کرنا ہے تو نہج رسالت صلی اللہ علیہ وسلم، ہر قسم کے رسم و رواج اور بدعت خرافات سے نفرت. کام تو یہی ہے. راہیں بدلنے والوں واپس لوٹ آ جاؤ، واپس لوٹ جاؤ. اپنی زندگی کے ہر معمول اور ہر معاملے میں اتباع شریعت اور اتباع سنت کا التزام کرو. توحیدیوں کے اجتماع خرافات سے خالی ہونے چاہیے. چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ اے لاسکتک ان العہد کان مسئولا اوسم تو پنا والوس ما تلا سنو چتاو اللہ نشے دوکا کو نزان مدوکا کا، اللہ نشے دوکا کو نزان مدوکا کا. وجاہدوا فی اللہ، جاہدوا فی اللہ حق جہادہ هو اجتباکم وما جعل علیکم فی الدین من حرج ملت ابیکم ابراہیم هو سماکم المسلمین. اے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تابعداروں، سنت رسول کی پاسداری کے دعوے داروں، اللہ کی توحید کو ماننے والوں، اللہ کی عبادت اللہ کے لیے اللہ کی منشا کے مطابق کرو. منشائے خداوندی سے انحراف نہ کرو، خدارا نہ کرو، کیونکہ عبادت تو نام ہی اسی بات کا ہے. عبادت کے لیے اللہ نے ہمیں پیدا فرمایا. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اللہ فرماتے ہیں میں نے انس و جن کو تو اپنی بندگی کے لیے، اپنے قانون کی پابندی کے لیے پیدا فرمایا ہے. امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آئے. اس زمانے کی ایک بہترین سواری پہ سوار ہو کے آئے. رکیب علی الحمار، میرے شیخ القرآن علیہ الغفران ویسا والے جب یہ احادیث مبارکہ پڑھا، شان رسالت میں نہ کہی جائے. امام الانبیاء اس زمانے کی ایک بہترین سواری پہ سوار ہو
آگے آ رہے ہیں اور پیچھے ردیف رسول صلی اللہ علیہ وسلم معاذ ابن جبل ہے۔ امام الانبیاء نے معاذ ابن جبل سے فرمایا اے معاذ، معاذ نے فرمایا جی قربان، فرمایا اتدری حق اللہ علی العباد وما حق العباد علی اللہ۔ میرے معاذ آیا تو جانتا ہے، تجھے علم ہے، ادراک ہے، سمجھ ہے، دانائی ہے کہ اللہ کا اپنے بندوں پہ کیا حق ہے اور بندوں کا اللہ پہ کیا حق ہے۔ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے علم والے تھے، لیکن جواب نہیں دے رہے۔ اللہ ورسولہ اعلم، حضرت اللہ اور اللہ کے رسول جانتے ہیں، اللہ جاننے والا، رسول کو وحی کے ذریعے سمجھانے والا۔ مجھے پتہ نہیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا علماء طلباء معذرت کے ساتھ اللہ ورسولہ اعلم، معاذ کے علم کی بھی دلیل یہی ہے اور معاذ کے حرص کی دلیل بھی یہی ہے، طلب علم کی دلیل، طلب علم کے حرص کی دلیل بھی یہی ہے۔ جواب دے دیتے تو پھر بارگاہ رسالت سے توثیق ہوتی یا تردید ہوتی، بات ختم ہو جاتی۔ نا جی نا، ابھی تو علم کے خزانے سے علم کی حصے کو حاصل کرنا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا اللہ ورسولہ اعلم، ہم نہیں جانتے، ہمیں پتہ نہیں، ہمارا علم تو کچھ بھی نہیں۔ وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، اللہ جانتا ہے، اللہ کا رسول جانتا ہے، علم کی دولت جسے ملے وہ اللہ کے علم کا اقرار کرے گا، رسول اللہ کے علم کا اقرار کرے گا۔ اسی لیے میں کبھی کبھی یہ کہا کرتا ہوں، مبتدعین میں کوئی بھی عالم نہیں ہے، کوئی بھی عالم نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ مبتدی بدعتی اللہ کے علم کو نہیں مانتا، رسول اللہ کے علم کو نہیں مانتا، وہ عالم اللہ فرماتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، بدعتی کہتا ہے نانا میں زیادہ جاننے والا ہوں، یہ بدعت حسنہ۔ جو اللہ کے علم کو نہ مانے وہ عالم نہیں، جو رسول اللہ کے علم کو نہ مانے وہ عالم نہیں۔ یہ اپنے آپ کو اپنے گمان میں اللہ کے نبی سے زیادہ سمجھدار مانتے اور جانتے ہیں، اسی لیے ان میں کوئی بھی عالم نہیں۔ ظاہری لبادہ ہوگا، نام ہوگا، ادارہ ہوگا، شہرت ہوگی، لیکن علم نہیں ہے مبتدعین کے پاس۔ علم والے تو موحدین ہیں، جناب نبی کریم کے متبعین ہیں، اور طلباء دوسرے اداروں میں علم کے حصول کے لیے نہ جایا کرو، اپنے موحدین علماء سے سبق پڑھا کرو۔ تم ناموں کے پیچھے پھر رہے ہو، وہ ادارہ بڑا ہے، اس کی سند بڑی ہے، مقبول ہے، مشہور ہے، نا جی نا، مبتدئین کے پاس کیا علم ہے؟ اللہ ورسولہ اعلم، نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے معاذ، اللہ کا حق اپنے بندوں پہ یہ ہے ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ
شیئا. ایک اللہ کی بندگی کریں، ایک اللہ ہی کے قانون کی پابندی کریں، ایک اللہ کے در کی سجدے کریں، طواف کریں، اللہ کے نام پہ صرف اور صرف خیرات کریں، ایک اللہ کو غائبانہ پکارے، ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا. اللہ کی بندگی میں اللہ کے ساتھ کسی کو بھی حصہ دار نہ ٹھہرائیں. جاہدوا فی اللہ، اللہ کے لیے اللہ کے دین میں جہاد کریں. ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا، مجھ سے بجز خدا کے کسی کے حضور میں اپنا سر نیاز جھکایا نہ جائے گا. کیوں جی؟ یہ میرے اللہ کا حق ہے. ان یعبدو، میری سر کو جھکانے والی عبادت، میری طواف والی عبادت، میری پکار اور ندا والی عبادت، میری عبادت مالی صرف و صرف ایک اللہ کے لیے، یکتا اللہ کے لیے، یگانہ اللہ کے لیے، تنہا اللہ کے لیے. کیوں؟ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، صرف قالوا ربنا اللہ سے کام نہیں بننے والا. ثم استقاموا، ہر حال میں، ہر آن میں، ہر مکان میں، ہر معاملے میں ربنا اللہ. ہمارا رب ایک اللہ، حاکم ایک اللہ. رب کے متعدد معنی ہے، یہاں درس تو مقصود نہیں، مسئلہ سمجھانا مقصود ہے. رب کے معانی میں سے ایک معنی حاکم، حاکم، اور اس پہ دلیل روایت ہے عدی ابن حاتم کی سورہ آل عمران کی تفسیر میں، لا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ. عدی ابن حاتم نے استفسار فرمایا، حضرت ہم نے تو ایک دوسرے کو رب نہیں کہا تھا. امام الانبیاء نے فرمایا، کیا تمہارے مولوی اور پیر اللہ کی منشا کے خلاف تحلیل تحریم کا فیصلہ کیا کرتے تھے؟ تم اسے مانا کرتے تھے احکم الحاکمین کے فیصلے کے خلاف؟ ہاں، عدی نے فرمایا جی جناب، ہمارے مولویوں کی گفت حرف آخر مانی جاتی تھی، ہمارے مقدس ہستیوں اور پیروں کی گفت ہمارے لیے حجت مانی جاتی تھی. امام الانبیاء نے فرمایا، یہی بھئی یہی ان کو رب کہنا تھا، رب کہنا تھا. ہم تو ایک اللہ کو رب مانتے ہیں. قالوا ربنا اللہ، وایا کنا اسی خپا وندی شویا، اللہ دی مخپا کا ماتا معافی کوا، زمامور ما، محکوم ما، مجبور ما، خپلوا کے نہیں، خپلوا کے نہیں. چل رہا راضی تاسو ټول خوشالو لے شو، بیا برانه خپشي. استا خفګان او داغه خوشحالي د ګټې سودا ده. زه په دې پوهېږم، دې کې ما چرې تاوان نه دی لیدلی. یو مقرر وی من په خساره کې، مې والله العظیم ما خساره نوم نه دی لیدلی په دې لاره کې. ما ته وی زه په خساره کې خلک پورا پیسې نه راکړي، ما د خساری نوم نه دی لیدلی. ته به ځان له سوچ لرې، زه به ځان له سوچ لرم. قالوا ربنا اللہ، ہمارا رب ایک اللہ. یہی وعدہ تھا عالم ارواح کا، لست بربکم قالوا
سوال ہے اولاً پا قبر کی دا تپوس دا ہر چا من ربکا ربی اللہ ربنا اللہ زڑا کی وائے خواہ من خلق دا بدعات نمانی کون ورپسی سنتم پرید اللہ کا بدعی خیراتونا مکوئے نو مسنون خوکوئے دا شریعت مطابق بدعی ذکرونا مکوئے نو مسنون خوکوئے کنا دا شریعت مطابق موافق قالوا ربنا اللہ زمن ربی او اللہ سر ٹیٹی نشم کولی پا درد بلچا ولی ربنا اللہ نمنم پا خلاف دا اللہ کی دہی چا ولی ربنا اللہ منم لوستر مقام دا انبیاء ربنا اللہ آلہہ نگڑم زمانم نیکان بندگان اولیاء خنی منم حاجت روا ولی ربنا اللہ طواف دا درد یو اللہ ولی ربنا اللہ عالم الغیب یو اللہ ولی ربنا اللہ ہر زی موجود یو اللہ ولی ربنا اللہ حی لا یموت یو اللہ دادی جواب در نغوار خواہ حی لا یموت وائے مرگ نہ مبرہ وائے موت نہ مبرہ یو اللہ ولی ربنا اللہ ربنا اللہ ربنا اللہ ربنا اللہ دا ہمیشہ جرم دے دا اہل اللہ اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ ربنا اللہ او فرعون تموسا وجنی گنائی دا چھ دیوی ربی اللہ ربی اللہ ساہرین وی ما تنقم منا الا ان آمنا بی آیات ربنا ربنا اللہ زمن مالک یو اللہ حاکم یو اللہ مددگار یو اللہ معبود یو اللہ الہ یو اللہ خدا جانتا ہے میں کیا چاہتا ہوں چلاسی بابا خدا جانتا ہے میں کیا چاہتا ہوں صدا میں خدا سے خدا مانگتا ہوں جاہدوا فی اللہ ولی ربنا اللہ ربنا اللہ عبادت دیو اللہ دپارا دیو اللہ ولی ربنا اللہ چلو بھئی بات لمبی ہو گئی میں عبادت کا معنی آپ کو سمجھانے لگا آپ اپنے دل کی کھڑکیاں کھول کے سنیں علماء کے حضور میں یہ پیش کرنے جا رہا ہوں بہت محنت سے میں نے یہ الفاظ جمع کیے پختوں کے درد ہوئے عبادت دا معبود ویلی کی گی قربانی دا محبوب پمن شاد معبود آیات کا امانت عبادت ستوئی قربانی دا محبوب پمن شاد معبود محبوب زان دے اکڑاوا قربان کا دا معبود پمن شاد عبادت دے محبوب مال دے آتل مال علی حبی محبوب مال لگول پمن شاد معبود دی طویل کی گی عبادت لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون محبوب قربانول د معبود پا منشا باندے بس دیتا عبادت ویلی کی گی
آؤ آؤ میں تجھے لے کے جا رہا ہوں منا کے میدان اور سنگریزوں میں ایک محبوب کو قربان کرنے کے لیے، معبود کی عبادت کے لیے۔ اللہ کے خلیل نے چھری ہاتھ میں لی اور بیٹے ذبیح اللہ سے کہا، بیٹے تو میرا محبوب ہے، اللہ میرا معبود ہے۔ معبود کی منشا یہ ہے کہ محبوب کو قربان کر لے۔ یا بنیا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری۔ اے زما د زړه ټکړې ما خوب لیدلې دي چې زتا ذبح کوم لالوما، تو وایا چې ستاسو خوښه ده ماذا تری۔ د الله په حکم کې د عبداللہ سره د مشورې ضرورت نہیں۔ اللہ ویلی دی اقیم الصلاة، د چا د مشورې حاجت نشتا، خامخا بے کے لازمن بے کے، د چا د مشورې ځای نشتا۔ خوب د پیغمبر وحید اللہ دا، بیا مشوره د ذبیح اللہ سره د خلیل اللہ دا۔ ولی آخر ولی بھئی دا مشورہ نہ دا شراکت دے، شراکت دے۔ خلیل دا اللہ پدی کار خیر کی زان سراخ پل دزل ٹکڑا ذبیح اللہ شریکی۔ اللہ اللہ نعم المجیء جا۔ خبر را ٹولو میں انشاءاللہ لذیذ تاسو گو رہے قربانی دا محبوب پمنشا دا معبود دیت عبادت ہوئی، دیت عبادت ہوئی۔ زڑا محبوب بچے محبوب دے قربان پا منشا دا معبود دے۔ اے ماتو گورا بیا بے استقبالو کہ انشاءاللہ العزیز خبر بندو ما ختمو ما۔ اے منشا دا معبود باندی قربانی دا محبوب عبادت دے، عبادت دے، عبادت دے۔ ددی وجنا دا بیدتیانو عمل عبادت ندے چی منشا دا معبود پکت نشتا۔ دا معبود منشا خدا دا اطیع اللہ و اطیع الرسول ان تطیعوه تہتدو۔ دا معبود منشا خدا دا ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی۔ قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا۔ کلک شے بھئی کلک شے دا اللہ پدی لارہ کے سبیل اللہ صراط مستقیم باندے قائم دائم شے، روان دوان شے، کلک و مضبوط شے۔ بلی لاریو بلی غاڑی تا دا توحید و سنت خلاف مگور ہے۔ ننچ استاسو سٹیج و استاسو اجتمالا دا نور و تنظیمون و مشران رازی نو دا ستا باندی لحاظ ندے، ستا دا مشرانو کمال دے چنن آگئی ستا سٹیج باندی ادرے دل فخر گنی، او کمال دا مشرانو دا دے چی بی لاؤسا خزمت دا توحید و سنتی کڑے دے، دا چا پروائی ندا کڑے، دا چا لحاظی ندے کڑے، دا چا فکری ندے کڑے۔ یو اللہ دا پارا لاس پا کتاب اللہ پا سبیل اللہ زندگی تیرا کڑے دا، بس دقا منحج دے، دقا اشاعت دے، دقا جماعت دے، دقا مشن و منشور دے، دقا کجیرہ درانا لویا سید جنت لارا دا، دا لارا دا پری خودونا دا۔ جاہدو فی اللہ حق جہادی۔ اقول قولی هذا استغفر اللہ لی